ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسے دور میں پیدا کیا ہے جو اس طرح سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ دور مسلمانوں کی فتوحات کا دور۔ صدیوں مسلمان جسمانی اعتبار سے یا نظریاتی اعتبار سے، سوچ اور فکر کے اعتبار سے غلام رہے ہیں۔ ہمارے تصورات، ہمارے معاملات اس طرح سے بنتے رہے ہیں کہ ہم نے غلامیوں پر سمجھوتا کر لیا تھا، اور ہم یہ بات سمجھا کرتے تھے کہ شاید ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم نے بڑی اقوام کی کاسالیسی کرنی۔ یہ سوچ اور فکر عام مسلمانوں سے زیادہ جو ہماری انٹیلیکچوئل کلاس ہے، یا جو ہمارا بڑا طبقہ ہے، یا جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے، اس میں زیادہ تھی۔ میں نے اپنے ابتدائی جمعوں میں ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ہم کس قدر ذہنی غلامی کا شکار تھے۔ یہ 2010 کی یا 11 کی بات ہے۔ ہم تقریباً 22 لوگ پی ایچ ڈی کرنے والے، وہ بھی ایک سائنٹیفک سبجیکٹ میں یعنی ایگریکلچر میں۔ ہم اپنے کلاس روم میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے ایک ٹیچر جو امریکہ سے پوسٹ ڈاکٹریٹ کر کے آئے تھے، ان کا پہلا دن تھا۔ تو میں نے ویسے ہی ان سے کہا کہ سر آج آپ کا پہلا دن ہے، آپ کلاس پڑھانے کے لیے آئے ہیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ آپ امریکہ سے کر کے آئے ہیں، ہمیں کچھ وہاں کے بارے میں بتائیں، آپ ہمیں کیا کہتے ہیں۔ تو میری بات سننے کے بعد وہ کہنے لگے کہ یو آر ویسٹنگ یور ٹائم۔ اب کچھ سرپھرے بھی ہوتے ہیں، ہم بھی ان میں شامل تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ کیسے آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ ہم پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں ہے، تو آپ ہمیں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یو آر ویسٹنگ یور ٹائم۔ تو کہنے لگے ہاں، جاؤ امریکہ میں جا کے ڈش واش کر لو، یہاں کی پی ایچ ڈی سے زیادہ بہتر۔ ہم اس قدر ذہنی غلامی کا شکار تھے، اور ہم یہ بات سمجھا کرتے تھے کہ بھائی ہماری قسمت کے اندر محکومی لکھ دی گئی، غلامیاں ہمارا مقدر بنا دی گئیں۔ جس طرح ہم نے سنا، کیا وہ جملہ تھا، بیگرز کانٹ بی چوزر، بیکاری کبھی اپنا انتخاب خود نہیں کیا کرتے۔ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ ابھی کی بات۔ تو ہمارے جو انٹیلیکچوئل لوگ تھے ان کا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا تھا، جو ہمارے بڑے تھے انہوں نے یہ بات طے کر لی تھی کہ شاید ہم غلامیوں کے علاوہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ لیکن دیکھیے، یہ گزشتہ 6-7 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے کیسی کایا پلٹی، حالات کو کس طرح سے بدل کے رکھ دیا ہے۔ 2001-2 کو یاد کیجئے، یہ میرے سفید داڑھیوں والے بزرگ جو آج 60 کی 65 کی دہائی میں ہیں، اس وقت آپ جوانی میں ہوں گے۔ آج سے 25 سال پیچھے، 24 سال پیچھے ذرا جائیں۔
تو آپ کو یہ بات یاد آئے گی کہ سوائے رونے دھونے کے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. ہمارا عراق جاتا رہا، ہمارا افغانستان جاتا رہا، حیدرآباد کے مسلمان، احمد آباد کے مسلمان، برما کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، کہاں کہاں پر کشمیر کے مسلمان، کس کس جگہ کا رونا نہیں رویا جا رہا تھا. ہم رویا کرتے تھے. مجھے یاد ہے میں جب ہاسٹل میں رہا کرتا تھا تو فجر کی اذان عام طور پر میں اپنی مسجد میں، جو ہاسٹل کی مسجد میں، اس میں دیا کرتا تھا. تو فجر سے کچھ پہلے مسجد میں چلے جاتے، کوئی وتر وغیرہ پڑھ لیتے. تو میں جب مسجد کے اندر گیا تو مجھے مسجد کے اگلے والے کونے سے کسی کے رونے کی آواز آئی. میں سمجھا شاید کوئی نوافل ادا کر رہا ہے. خیر میں نے اپنی روٹین میں جا کے لائٹ جلائی تو میرے ایک جاننے والے ساتھی دوست جو دوسرے ہاسٹل میں رہتے تھے وہ سجدے میں تھے اور رو رہے تھے. جب لائٹ جلی تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئے. میں نے ان کو دیکھا. میں نے ان سے کہا کہ احمد بھائی خیریت، آپ کدھر؟ تو کہنے لگے کہ رات بغداد کے اندر امریکی فوجیں داخل ہوئی. میں سوچ رہا تھا کہ کتنی بہنوں کی عزتیں گئیں، کتنی بیٹیاں آج لٹیں. میرے پاس اور کچھ نہیں تھا. میں نے سوچا چلو فجر پہ تم سے جا کے ملتے ہیں. تو وقت تھا تو میں مسجد میں آ گیا. میں ساری رات جاگتا رہا ہوں. ہماری یہ کیفیت تھی. شاید بہت سارے تو حاجی نمازی بھی ان چیزوں سے دور تھے، لیکن جو درد دل والے تھے وہ محسوس کیا کرتے تھے. لیکن ان 6-7 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے کیسا منظرنامہ بدلا. وہ جو دندناتے ہوئے عراق میں آئے تھے وہ آج عراق میں موجود نہیں. وہ جو دن کے اجالوں میں اپنے B-52 طیاروں کے ساتھ بمباریاں کرتے ہوئے افغانستان میں داخل ہوئے تھے، وہ کابل ایئرپورٹ کی لائٹیں بجھا کے رات کی تاریکی میں افغانستان سے باہر نکل رہے تھے. میں مانتا ہوں ابھی بھی ہمارے دلوں میں خوف ہے. بہت سارے لوگ ہم سے ابھی بھی یہ باتیں کہتے ہیں، یار یہ باتیں نہ کیا کرو، وہ بہت طاقتور ہیں. ہمارے دلوں میں خوف رہتا ہے. وہ آ رہے تھے تو ان کا ایک خوف تھا، وہ جا رہے تھے تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ سیکیورٹی پہ کھڑے ہوئے لوگ ان کے علم میں بھی نہیں تھا کہ وہ بھاگ کے جا چکے ہیں. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے منظرنامے بدلے. ایک ہفتے کے اندر اللہ نے شام فتح کروا دیا. کوئی سالوں پہلے کی بات نہیں ہے، مہینوں پہلوں کی بات نہیں، ہفتوں کی بات ہے نا. اللہ کے لیے مایوسیوں سے باہر نکلیں. اپنے رب کے بارے میں مایوس مت ہوں. مت سوچیں کہ وہ ہمیں اکیلا چھوڑ دے گا. ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ چند لوگ جو مسجدوں میں آ جاتے ہیں، چلیں یہ بھی ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ ہم مسجدوں کے اندر آ جاتے ہیں، مگر نہ سوچے تو صحیح. یہ جو بھائی جمعے میں ویڈیو بنایا کرتے ہیں نا، میری درخواست ہے کہ جائز نہیں ہے. یہ جمعے کے اندر زمین سے تنکا اٹھا کے ادھر رکھنا یہ بھی جائز نہیں.
جس کی ڈیوٹی ہو وہ تو کر لے، باقی ذرا احتیاط کیا کرے۔ تو عزیز بھائیو، ہماری کیفیت، ہماری صورتحال، ہمارا معاملہ، آپ دیکھیں کہ ہم تو یہ چند لوگ جو مسجدوں میں آتے ہیں، ان کے علاوہ تو اکثریت آج نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، سود نہیں کھا رہے، رشوت نہیں لے رہے، حرام نہیں کھاتے، دوسروں کا حق نہیں کھاتے۔ آج آ کے بچا کیا ہمارے پاس؟ ایک لا الہ الا اللہ کا اللہ سے رشتہ، یا پھر اپنے نبی کے ساتھ ایک جذباتی سا تعلق۔ یہ جو ایک جذباتی سا وابستگی ہماری دین کے ساتھ ہے، اوپر سے اللہ اس جذباتی سی وابستگی کا بھی ہمیں کتنا بڑا ثمر دے رہے ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک بزرگ عالم دین تھے، ان سے یہ واقعہ سنا۔ کہتے ہیں ایک چور کسی گھر میں چوری کرنے کے لیے گیا تو گھر والے اٹھ گئے، وہ بھاگ گیا، پرانے زمانے کی بات ہے۔ وہ پیچھے بھاگے، اس کے آگے ایک مسجد تھی، اس کی چھوٹی سی دیوار تھی، اس نے چھلانگ ماری، مسجد کے اندر داخل ہو گیا، اور ویسے ہی قبلہ رخ روکے تو اس نے نماز شروع کر دی۔ وہ دو بھائی تھے، بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آ رہے تھے، تو ایک نے کہا لگتا ہے یہی ہے، دوسرے نے کہا نہیں حاجی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں یار، یہ وہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ بندہ ہدایت سے عاری ہو بھی ذوق سے عاری نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا اچھا، وہ دونوں آگے بھاگ گئے۔ اس ایک جملے نے اس کی زندگی بدل دی۔ کھڑا ہوا وہیں سجدے پہ گر گیا، کہتا ہے کمال نہیں تیرے ساتھ تعلق، جھوٹے موٹے بھی تیرے سامنے کھڑے ہو جائیں تو تو بچا لیا کرتا ہے، اگر سچی مچی تیرے سامنے کھڑے ہو گئے تو پھر کیا بنے گا؟ اور میرے بھائیوں، یہ جذباتی سا تعلق ہے، پھر بھی دیکھیں اللہ نے کیا کیا ثمر دیے ہیں۔ ذرا سچی مچی آ کے تو دیکھیں، یہ جذباتی سا تعلق ہے نا۔ کہاں ہیں نمازیں، کہاں ہیں روزے، کہاں ہے سچ، کہاں ہے انصاف، کہاں ہے حقوق کی ادائیگی، کہاں ہے حقوق العباد؟ کچھ بھی تو نہیں کر رہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ بھی احسان کر کے، نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی احسان کر کے، لیکن اس سب کے باوجود آپ دیکھیے، اس نے عراق میں ہمارے سارے دشمن ناکام کیے، اس نے افغانستان میں ہمارے سارے دشمن ناکام کیے، اس نے شام کے اندر ساری چالیں ناکام کی۔ بنگلہ دیش، آپ سوچا کرتے تھے مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا، ہندوستان وہاں پر چھا گیا، اس کی تہذیب، اس کا ثقافت، اس کا کلچر وہاں پہ حاوی ہو رہا ہے، اس کی مرضی کی حکومت وہاں پہ چل رہی ہے۔ اسلامی ذہن رکھنے والے لوگ، پروفیسر غلام اعظم جیسے عظیم القدر لوگ، جماعت اسلامی کے امراء، ان کو وہاں پر پھانسیاں دی جا رہی تھیں۔ کوئی زیادہ پرانی بات تو نہیں، 5 7 10 دنوں میں اللہ نے کایا پلٹ دی۔ آج وہی بنگلہ دیش ہے جس کی فوج کی ٹریننگ ہندوستان کیا کرتا تھا، آج اس کی فوجی ٹریننگ پاکستان کرنے جا رہا۔ وہ جو تیجاس طیارے خریدنے کے لیے ہندوستان سے معاہدے کرنے جا رہا تھا، وہ اپنے پائلٹس کو JF-17 کی ٹریننگ دلوا رہا۔ یار دیکھیں تو صحیح، اللہ نے کیسے کایا پلٹی۔ زیادہ پرانی بات نہیں، یہ اکتوبر 2023 سے لے کے
آج جنوری 2025 تک ذرا غور تو کریں، غزہ کی سرزمین انہوں نے گھر مسمار کر دیے، ہسپتال تباہ کر دیے، مساجد شہید کر دیں، مائیں اپنے بچوں کو لے کے کھلے آسمان کے نیچے برف باری میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ زیادہ پرانی ویڈیوز نہیں ہیں، یہ 2 ہفتے پہلے کی بات۔ پھر دیکھیں وہ جو ملبے کے ڈیروں پر بیٹھے تھے آج وہ فتح کا جشن منا رہے ہیں، اور جنہوں نے ان کے گھروں کو ملبے کے ڈیروں میں تبدیل کیا ان کے آرمی چیف ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے استعفے دے کے جا رہے ہیں۔ بندہ ہدایت سے دور بھی ہو بے ذوق نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے اللہ کے بارے میں بے ذوق مت ہو، وہ ہم سے کچھ اور چاہتا۔ بڑے بڑے فیصلے، بڑی بڑی چیزیں آپ دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، کل یا ایھا الناس، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، جمیعا، سب کی طرف۔ اے لوگو، مشرق میں رہنے والے، مغرب میں رہنے والے، شمال میں رہنے والے، جنوب میں رہنے والے، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ میرے بھائیو، دنیا کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں، اللہ کے فرامین مستقل رہتے ہیں۔ آج صبح نماز سے پہلے، اذان سے کوئی 5-10 منٹ پہلے میں بیٹھا تھا، اچانک ایک خبر کھولی کہ یونیورسٹی آف ڈربی، اس کے اندر ایک ریسرچ چل رہی ہے کہ نارتھ امریکہ اور یورپ ایک بر اعظم ہے۔ وہ پورا سٹڈی، میں نے پیپر سٹڈی کیا تو میں نے کہا کہ دنیا تو کہتی تھی کہ 7 بر اعظم ہے، اب نئی تحقیق آ گئی ہے، وہ کہتے ہیں 6 بر اعظم ہے۔ وہ کہتے ہیں پورا جغرافیہ کی سٹڈی تبدیل ہو جائے گی اگر اس ریسرچ کو تسلیم کر لیا گیا تو جغرافیہ کی ساری کتابیں آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گی۔ انسان کا علم تو اتنا سا ہے، انسان کا علم تو اتنا ناقص ہے کہ جو خود ریسرچ کرتا ہے کچھ دیر کے بعد کہتا ہے میری ریسرچ ٹھیک نہیں تھی۔ عزیز بھائیو، اللہ کی باتیں مستقل ہیں۔ وہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ رب جس کے پاس آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، زندگی اور موت کا مالک بھی وہی ہے۔ فآمنوا باللہ، پس اللہ پر ایمان لے آؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ امی نبی جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان لے کر آیا، اس امی نبی پر۔ امی کسے کہتے ہیں؟ جسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا، وہ نبی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اس نبی کے اوپر ایمان لے کے آؤ۔
वत्तबिऊहु, उसकी पैरवी करो, जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता। क्यों? वो दुनिया के उलूम को लिखना पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन उसका रब उसे सिखला रहा था। लअल्लकुम तहतदून, ये बात तुम्हें सीधे रास्ते पर लेके जाएगी। अल्लाह कहते हैं ये वो चीज है जिसको मान लो, तस्लीम कर लो, इसके ऊपर आ जाओ। देखो तो सही, जब तुम रब के रास्तों पर चलोगे तो अल्लाह तुम्हें राह हिदायत देगा। अल्लाह के रास्ते पर चले ना, ये गजा वाले भी, ये शाम वाले भी, ये इराक वाले भी, ये अफगानिस्तान वाले भी, ये बांग्लादेश वाले भी, ये कश्मीर वाले भी, हम तो दुनिया के रास्ते पे चले। किसी ने हमें कैपिटलिज्म का सबक पढ़ाया, किसी ने हमें सोशलिज्म का सबक पढ़ाया, किसी ने हमें कम्युनिज्म का सबक पढ़ाया, किसी ने इस्लामिक कैपिटलिज्म की बात की, किसी ने इस्लामिक सोशलिज्म की बात की। हम तो यहां पे टमक टोइयां मारते रहे, और ये सादा से लोग अपने रब की और उसके रसूल की बातों पर अमल करते रहे। अल्लाह कहते हैं वत्तबिऊहु, और लोगों इस नबी की पैरवी करके देखो, लअल्लकुम तहतदून, तुम मंजिलों को पा जाओगे, तुम मंजिलों को पा जाओगे। अब आइए इससे पहली आयत की तरफ। फरमाया अल्लज़ीन यत्तबिऊन अर्रसूला, वो लोग जो के उस रसूल की पैरवी करते हैं जो नबी है और उम्मी है। यहां पर भी वही अल्फाज, अन्नबी अल उम्मिया, ये नबी उम्मी नबी है। ये आयत जो अब मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं, ये आयत वो लोग जिन्हें अल्लाह फतूहात दिखलाएं, ये उनके लिए। अल्लाह करे कि हम इस्लाम की फतूहात को देख लें। बाज़ दफ़ा इंसान अपनी आंखों का देखा नहीं देख पाता ना। अल्लाह कुरान मजीद में कहते हैं ना, आंखें अंधी नहीं होती, दिल अंधे होते हैं। ये कुरान है। बाज़ दफ़ा इंसान का दिल अंधा हो जाता है, वो अल्लाह की रहमतों और बरकतों तो उतरता हुआ नहीं देख पाता। हाँ, जो देखेगा ये आयत उसके लिए। फरमाया अल्लज़ीन यत्तबिऊन अर्रसूला, वो लोग जो रसूल की पैरवी करने वाले हैं, अन्नबिय्युल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील, जिसको वो उम्मी नबी को लिखा हुआ पाते हैं। कहां पर? तौरात में और इंजील में। वो नबी करता क्या है? अब ये एक मुसलमान उसके नबी के काम, यानी एक मुसलमान के काम बयान होने लगे। फरमाया यअमुरुहुम बिल मारूफ, वो उनको नेकी का हुक्म करेगा। व यनहाहुम अनिल मुनकर, और उनको बुराइयों से रोकेगा। यह नबी क्यों आया है? मकसद क्या है? जरा इस आयत की तरतीब को लेकर चलिएगा। पहली बात, यह नबी नेकी का हुक्म करेगा, बुराइयों के खिलाफ डट के खड़ा हो जाएगा। यह पहला काम है। दूसरा काम, जब नेकी का हुक्म होगा और बुराई से रोका जाएगा, फिर बंदा खुद ब खुद दूसरी मंजिल पर आएगा। वो क्या है? वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, वो इनके लिए पाकीज़ा चीजों को हलाल करार देगा। वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और जो गंदगी है ना वो इनके ऊपर हराम करार देगा। नेकी का हुक्म, बुराई से रोकना, पाकीज़ा चीजों का हलाल करार पाना, और गंदगी का हराम करार पाना। फिर उसके बाद फरमाया, जब बंदा यहां पे आ जाएगा ना, नेकी की तरफ चलने वाला है, बुराई से रुकने वाला है, हलाल को जानने वाला है, हराम से बचने वाला है, फिर इसके बाद अल्लाह उसे एक और तौफीक देगा। वो तौफीक क्या है? बहुत बड़ी बात है।
कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं, डरने वालों के लिए नहीं। वो क्या है? वयज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, इनके ऊपर दुनिया की निज़ामों के बोझ होंगे, दुनिया की निज़ामों के तोक इनके गलों में पड़े होंगे। ये नबी वो तोक उतार के इनके गलों से फेंक देगा। जाइए जाके कुरान मजीद को उठा के देखिएगा। वयज़उ अन्हुम, वो उतार देगा, इसरहुम, वो बोझ, वल अगलाल, और वो तोक, वो बोझ और वो तोक जो इनके गलों में पड़े हुए हैं। अल्लती कानत अलैहिम, वो जो इनको दबाए हुए हैं, वो बोझ उतार के फेंक देगा, दुनिया के निजामों को शटर करके रख देगा, गिरा के रख देगा दुनिया के निजामों को। फरमाया फल्लज़ीना आमनू बिही, पस वो लोग जो इस पर फिर ईमान लेकर आएंगे। ये वाला नबी, ये वाला नबी जो नेकी का हुक्म करने वाला है, बुराई से रोकने वाला है, जो हलाल पाकीज़ा चीजों को हलाल करार देने वाला है, जो गंदगी को हराम करार देने वाला है, जो दुनिया के निजामों के बोझ उतार के इनके गलों से फेंक देने वाला है। फल्लज़ीना आमनू बिही, वो जो इस नबी पर ईमान लेकर आएंगे, वअज़्ज़रूहु, फिर इसको मजबूत करेंगे, वनसरूहु, फिर इसकी मदद करेंगे, वत्तबऊ नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू, और वो नूर जो हमने इसकी तरफ नाज़िल किया है इसकी पैरवी करेंगे। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, ये कामयाब हो जाएंगे, ये लोग कामयाब होंगे। कौन? वो जो उस नबी की पैरवी करेंगे जो इनको हलाल और हराम की तमीज सिखलाने वाला है, वो जो नेकी और बदी में फर्क करके देने वाला है, वो जो निजामों के बोझ इनके गलों से उतार के फेंक देने वाला है। जब लोग इस नबी पर ईमान लेकर आएंगे ना, बड़ी काबिल गौर बात है, जब लोग इस नबी पर ईमान लेकर आएंगे, फिर इसको मजबूत करेंगे, फिर इसकी मदद करेंगे, फिर उस नूर की पैरवी करेंगे जो हमने इसकी तरफ नाज़िल किया है, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, तब ये लोग कामयाब हो जाएंगे। अजीज भाइयों, अल्लाह ने अपनी मदद के नज़ारे दिखला दिए हैं। हमारी कमियां, कोताहियां, गलतियां, जराइम, सब के बावजूद उसने हमें रास्ता दे दिया है। और क्या आप देखना चाहते हैं? इससे बड़ी और क्या दलीलें मिलेंगी कि सारी दुनिया अपनी सारी कुव्वत के साथ आई थी, जहां जहां पर आई थी, आज वहां वहां पर आपके रब ने नाकाम कर दिया है। अब जिम्मेदारी इतनी सी है कि हम हलाल को हलाल समझ लें, हराम को हराम समझ लें, जायज़ को जायज़ समझ लें, नाजायज़ को नाजायज़ समझ लें, नेकी को तस्लीम कर लें, बुराइयों का इनकार कर दें, और जो ये निज़ामों के तोक हमारे गलों में पड़े हुए हैं ये उतार के फेंक दें। ये काम इतना तो फिर हमें अब करना पड़ेगा, और इसके लिए करना क्या होगा? यकीन पैदा करना होगा, यकीन पैदा करना होगा कि मेरा रब आज भी हमारी मदद कर सकता है। अल्लाह हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।